अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे जी। अच्छा, आज हम बात करेंगे जी हुकूमत के शोबों की, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, अगर हम पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये मुकन्ना और जो है हमारी आमला इंतज़ामिया जिसे हम कहते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है। लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अदलिया आती है, ठीक है। तो इसको हम सरसरी सा देख लेंगे, बकिया जो है ना अदलिया को जो है डिटेल में हम तैयार करेंगे। जैसे हम पहले बात करते हैं जी, हुकूमत के 3 शोबे हैं जो मुकर्रना, आमला और अदलिया। जो मुकर्रना है वो कानून साजी का काम करती है, आमला जो है वो बंदोबस्त करती है, इंतज़ाम करती है, और जो अदलिया है वो हर किसी को उसके कायदे में रहने के लिए मदद करती है। मीन्स कि अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा देती है। हम पंजाबी में एक लफ्ज़ बोलते हैं औकात, ठीक है, यानी कि हर किसी को औकात में रखने की कोशिश करती है। वैसे ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये अदलिया का काम है जी कि वो इंसाफ फराहम करती है, मजलूम का साथ देती है, जालिम के मुखालिफ होती है जी, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं जी मुकर्रना की। मुकर्रना बेटा एक ऐसा अदारा होता है जो मुल्क के लिए कानून साजी का काम करता है। बाज़ औक़ात जो फेडरल जो विफाकी तर्ज़ हुकूमत है, फेडरल जो है वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर 2 इकसाम की जो है ना मुकर्रना होती है। एक यानी यक एवानी, यानी कि जिसका एक ऐवान होता है, एक ही अदारा होता है, वो कानून साजी का काम करता है। और बाज़ में 2 ऐवानी यूनिकैमरल जिसे हम कह सकते हैं जी, सॉरी बायो कैमरल जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो 2 ऐवानी मुकर्रना काम करती है। अपर लेवल है और एक लोअर लेवल है। अपर लेवल जो है वो सेनेट होता है, लोअर लेवल के कल जो है ना वो इलेक्शन गुजरे हैं जिसे हम कौमी असम्बली का नाम भी देते हैं। अब इनके जो फ़राइज़ हैं हम सरसरी साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है, लॉन्ग का ये हिस्सा नहीं है, तो लेकिन पढ़ना हमने लाजम है जी। जैसे कानून साजी के मुकर्रना का काम है मुल्क के लिए कानून साजी करना, वक्त और हालात के बदलने के साथ साथ वो नए से नए कानून बनाना, पहले से मौजूद कवानीन में तरमीम करना। फिर आइन में तरमीम कि जो कवानीन ऑलरेडी बने हुए हैं अगर वो ज़्यादा सख्त है तो उनको थोड़ा नरम करें, और अगर वो ज़्यादा नरम है तो उनको थोड़ा बेहतर कर लें, सख्त कर लें, ताकि मुजरम जो है वो या मुल्क जो है उसका नज़्म व नस्क जो है ना वो ईज़िली चल सके। फिर मालियाती फ़राइज़ के जो मुकर्रना होती है वो बजट की मंजूरी देती है, फ़ंड्स की मंजूरी देती है। जो सालाना बजट है वो जो कौमी असम्बली होती है, नेशनल असम्बली, वहाँ पर पेश किया जाता है, ठीक है, वो उसकी मंजूरी भी वही देता है जी, ठीक है। फिर इंतज़ामिया के जो ना वो इंतज़ामी फ़राइज़ भी कुछ होते हैं। इंतज़ामी फ़राइज़ के हवाले से आला ओहदे पर जो है ना वो तकर्रियाँ करती है, ठीक है, ये मुकर्रना का काम है जी। फिर इंतखाबी फ़राइज़ है कि मुकर्रना जो है अपने इंतखाबी फ़राइज़ भी सर अंजाम देती है, जैसे वज़ीर आज़म का इंतखाब करना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करना जो है। इसके अलावा जो हमारे सदर साहिबान हैं उनका इंतखाब करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी हमारे पास अदालती फ़राइज़ कि अदालती फ़राइज़ जो है मुकर्रना इस तरह यूज़ करती है या काम करती है अदालती फ़राइज़ के तहत कि मुकर्रना जो है वो मुआख़ज़े की कार्रवाई करने के बाद सज़ा भी सुनाती है, ठीक है जी। फिर अमूर ख़ारजा के मुतल्लक जो इसके कुछ फ़राइज़ हैं। फिर अवामी शिकायत का अज़ाला है कि अगर किसी भी फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई शिकायत हो तो इसी मुकर्रना के सामने जो है ना वो सवाल किया जाता है, और मुकर्रना के अंदर मौजूद स्पीकर या डिप्टी स्पीकर मुतल्लिका फ़र्द से जो है ना वो जवाब तलबी भी करता है। फिर है जी हमारे पास इंतज़ामिया एग्जेक्टिव जो है, एग्जेक्टिव भी जो ना हमारे बोर्ड पे जो ना पैटर्न के हिसाब से ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है, लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो जो एग्जेक्टिव होती है वो हुकूमत का दूसरा शोबा है, और मुल्क का नज़्म व नस्क जो है वो यही अदारा चलाने का ज़िम्मेदार होता है। इसी की ही ज़िम्मेदारी है, इसी के ही सुपुर्द है कि मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करना है या इसको घड़ों में डालना है। ये मीन्स के इसको ख़राब करना है, इसका नज़्म व नस्क ख़राब कर देना, बर्बाद कर देना, तो ये इन्हीं के हाथ में होता है। तो अमूमन हर कोई यही कोशिश करता है कि मुल्क का नज़्म व नस्क जो है वो बेहतर तरीके से जो है ना वो चले। अब इंतज़ामिया की कुछ इकसाम भी हैं। बराए नाम इंतज़ामिया, बराए नाम इंतज़ामिया ऐसी होती है कि वो सिर्फ नाम का सरबराह होगा, जैसे सदर है, ठीक है, वो बराए नाम सरबराह होता है, वो इख्तियारात किसी और के पास होते हैं, ठीक है। फिर हकीकी इंतज़ामिया
حقیقی انتظامیہ وہ ہوتی ہیں کہ جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کام کرنے کی، ابیلٹی ہے، ٹھیک ہے. جیسے پاکستان کے اندر جو ہے وزیر اعظم ہے وہ حقیقی انتظامیہ کے تحت ہے، ٹھیک ہے. پھر صدارتی انتظامیہ میں جو ہے نا وہ حقیقی اختیارات صدر کو جو ہے نا وہ حاصل ہوتے ہیں کہ جہاں پر صدارتی طرز حکومت جو ہے نا وہ امپلیمنٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر واحد انتظامیہ جو ہے، واحد انتظامیہ کے وہ ایک ہی فرد جو ہے نا وہ تمام تر اختیارات کا مالک ہوتا ہے. پھر تقسیری انتظامیہ میں بیک وقت دو یا دو سے زیادہ افراد جو ہے نا وہ اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایسی مثال سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے. پھر جی اسی انتظامیہ کے کچھ فرائض ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، جو نا وہ ذمہ داریاں ہیں، فنکشنز ہیں اس کے، ٹھیک ہے. نظم و نسق جی، ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے نا چلانا جو نا وہ اسی انتظامیہ کی ہی ذمہ داری ہے کہ نظم و نسق جو ہے نا ملک کے اندر قائم یہی ادارہ قائم کرتا ہے، اسی کی سپرداری ہوتی ہے. اس کے پاس کچھ محکمے ہوتے ہیں، پولیس کا محکمہ ہے، رینجرز کا ہے، آرمی کا ہے، اس کی مدد لے کر ملک کے اندرون اور بیرون جو ہے نا ملک کا دفاع بھی کرتی ہے اور نظم و نسق جو ہے نا وہ قائم رکھتی ہے. پھر قانون کا نفاذ، کہ یہ انتظامیہ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے نا وہ قانون کا امپلیمنٹیشن بھی کرے. پھر قانون سازی، لیجیلیشن جو ہے وہ اگر ملک کے اندر کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے تو یہ انتظامیہ کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مقرنہ سے کہے، یا مقرنہ کے اندر چونکہ یہ انتظامیہ کے افراد مقرنہ میں سے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مقرنہ کے ذریعے قانون سازی کا کام کر سکتے ہیں، یا ٹیمپریری جو ہے وہ 4 ماہ کا آرڈیننس بھی جاری کروا سکتے ہیں صدر کے ذریعے. پھر ملک کا دفاع بھی اسی جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ یا ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیرونی، اندرونی اور بیرونی جو حملوں ہیں ان سے بچانا. پھر امور خارجہ کہ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا انتظامیہ کی ہی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسرے ممالک کے سفیر ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے سفراء جو ہے وہ دوسرے ممالک میں بھیجنا. پھر مالیاتی اختیارات ہے جی، کہ جو محکمہ مالیات ہے وہ انتظامیہ کا ہی ایک محکمہ ہوتا ہے اور یہ اسی کی ہی ذمہ داری ہے، اور ہر سال بجٹ بنایا بھی جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اور اسی کے تحت ہی ملک کا جو ہے نا وہ نظام چلتا ہے. پھر عدالتی فرائض جی، جو دنیا میں ہر ملک کے اندر جو ہے نا وہ عدلیہ کا نظام موجود ہے، اور یہ جو انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے وہ سزا کو معاف بھی کر سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے، تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کمی بیشی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھا جی ہمارا ٹاپک. 2 ٹاپک ہیں جو کہ ہم نے سرسری سے تیار کرنے ہیں. اب ہے جو ہمارا امپورٹنٹ ہے عدلیہ، اور جو جوڈیشری جو ہے یہ حکومت کا تیسرا اور اہم ستون ہے. کہتے ہیں کہ جس ملک کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوگا وہ ملک، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ انتہائی اہم بھی ہے. بورڈ پیٹرن کے حساب سے، پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بھی یہ اہم سوال ہے. ٹھیک ہے، عدلیہ ملک کے اندر جو ہے عوام کو جو ہے نا وہ عدل و انصاف فراہم کرتی ہے، اور وہ اسی کی چیز کی ذمہ دار ہوتی ہے. پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ 2 سطح پر عدلیہ کے ادارے ہیں جی. ایک صوبائی سطح پر جسے ہائی کورٹ کہتے ہیں، اور ایک ملکی سطح پر جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں. یہ سب سے بڑے ادارے ہیں جی. ٹھیک ہے، اب عدلیہ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جی. نظام عدل کا قیام، کہ عدلیہ ہی سب سے پہلے ذمہ دار ہوتی ہے ملک کے اندر جو ہے عدل و انصاف فراہم کرنا. ٹھیک ہے، جرم کے مطابق جس طرح کا جرم کیا ہوا ہے اسی طرح کی سزا جو ہے وہ سنانا، یہ عدلیہ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر اپیلوں کی سماعت، کہ اگر ایک جگہ سے سزا ہو چکی ہے تو وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے یہ سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، میں نے جرم نہیں کیا، تو اپنے اس عدالت سے بڑی عدالت کے پاس جا کر اپیل کی جا سکتی ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اور اپیل کو سننا ذمہ داری ہے. قانون کی تشریح، ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ قانون کی تشریح بھی کرتی ہے. اگر کوئی قانون، کوئی آئین جو ہے بنا ہوا ہے، کوئی شک بنی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو کوئی بھی درخواست لے کے جو ہے عدلیہ کے پاس جا سکتا ہے کہ یہ قانون سمجھا دیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، عدلیہ کی عدالتی نظر ثانی. عدالتی نظر ثانی یہ ہوتا ہے کہ ایک قانون جو ہے وہ مقررہ نے بنا دیا، اب کوئی فرد جاتا ہے مقررہ کے پاس، کہتا ہے جی قانون جو بنایا گیا وہ بہت غلط ہے، تو وہ عدالت کیا کرتی ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ جو ہوتی ہے وہ اس کا جائزہ لیتی ہے. اگر وہ قانون ٹھیک ہو تو اسے اوکے کر دے گی، ادروائز اسے کل عدم قرار دے دے گی، اور اسے عدالتی نظر ثانی کا نام جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے.
اس کے بعد ہے جی جائیداد کی نگرانی، کہ جو عدلیہ ہے وہ نابالغ افراد، فرض کریں کہ بچے جو ہے نا وہ ابھی نابالغ ہے اور والدین جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اس کی جو نگرانی ہے جائیداد کی وہ عدلیہ کے پاس ہے۔ مینز ایسا کہہ لیں آپ کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد اگر بچہ نابالغ ہے تو اس کی جائیداد کی ٹیمپریری مالک جو ہے، نگران جو ہے، وہ عدلیہ بن جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ بچی بالغ ہوگا وہ جائیداد اس فرد کے نام جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ یہ بھی عدلیہ کا فرض ہے۔ پھر ماتحت عدالتوں کی نگرانی، کہ بڑی عدالت جو ہے وہ اپنی چھوٹی عدالتوں کی جو ہے نا وہ نگرانی بھی کرتی ہے، کہ کیا وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، کوئی ناجائز طریقے سے ارننگ تو نہیں کر رہے، کوئی ناجائز طریقے سے جو ہے نا وہ غلط فیصلے تو نہیں کیے جا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نگرانی کرنا بھی ہماری عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ پھر مشاورتی فرائض یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی فرد، جیسے ہمارا سربراہ ہوتے ہیں، صدر صاحب ہے، وزیر اعظم صاحب ہے، وہ سپریم کورٹ سے جو ہے نا وہ مشورہ طلب کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو عدلیہ جو ہے وہ اس مشورے کے مطابق، اس جو مشورہ طلب کیا جاتا ہے نا اس کو آئین اور قانون کے تحت، ٹھیک ہے، مشورہ دینے کی پابند ہوتی ہے۔ ہاں اگر جو ہے نا اس کو، ہاں وہ جو سپریم جو مشورہ لے رہا ہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے، اس پر عمل کرے یا نہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ مشورہ دیا جاتا ہے، یہ فرض ہے ان کا، ٹھیک ہے، عدلیہ کا۔ پھر بنیادی حقوق کا تحفظ جو ہے، اب جو عدلیہ کہتے ہیں جی ہر ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا وہ بنیادی حقوق کا محافظ ہوتا ہے۔ اب اگر فرض کر لیں کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر بنیادی حقوق جو سلب ہو رہے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے کہ جو عدلیہ ہے ان حقوق کو جو ہے نا وہ ان کی ادائیگی کرواتی ہے اس فرد کو، کہ اس کے اگر بنیادی حقوق سلب کوئی کر رہا ہے تو ان کی ادائیگی کروانا بھی جو ہے نا سپریم کورٹ یا ملک کی سب سے بڑی عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر لاسٹ والا فرض ہے جی دیگر فرائض میں کچھ جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے فرائض آ جاتے ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ملکی شہری کے کچھ حقوق آئیں گے، ٹھیک ہے، پھر لائسنس وغیرہ جاری کرنا، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہے نا وہ نئے قوانین یا نئی چیزیں یا یتیم بچوں کی سرپرستی وغیرہ، یہ دیگر فرائض ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے جو ہماری عدلیہ کی ہی رسپانسبلٹی میں آتی ہیں۔ تو بیٹا یہ ایک لانگ کویسچن ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے، تو اس کو پتر اچھے سے جو نا آپ نے تیار کرنا ہے تاکہ ان فیوچر ڈیورنگ ایگزام کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکے۔ تو بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔